اچھا اب کیا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں آزادی کی تحریک شروع کر دی. ٹھیک ہے. اچھا ایک ذہن میں رکھیے گا کہ آزادی کی تحریک جو ہوتی ہے وہ کسی زبان کی بنیاد پر ہو، علاقائی بنیاد پر ہو، نسلی بنیاد پر ہو، اس کو جو محب وطن لوگ ہیں وہ فتنہ سمجھتے ہیں. صحیح ہے. لہذا ایک دم یعنی فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا، بادشاہ سلامت، اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کریں؟ ٹھیک. اچھا اب یہ زمین میں فساد تو وہی جو اس نے کہا تھا پہلے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اور پیٹریوٹک آدمی کی یہی سوچ ہوتی ہے. لیکن یہاں اس جملے میں ایک بڑا خاص نقطہ ہے کہ فرعون ربکم اور اعلیٰ کا کلیم کر رہا تھا. اگرچہ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں اپنے سوا کسی کو الہ نہیں پاتا، یعنی الہ کے کئی مفہوم ہیں، کھلانے والا، پلانے والا، سپروائز کرنے والا، لیکن اصل دعوے دار وہ نہ خالق کا تھا اور نہ ہی الہ کا تھا، اس کے بھی الہ کوئی اور تھے. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دے. ٹھیک. یعنی کہ وہ صرف لوگوں کے اوپر جو اپنی دسترس تھا اس کا دعوے دار تھا. ہاں اب اس نے اس کا جواب کیسے دیا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے یہ قرآن مجید میں سیاسیات کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے.